حضرت علامہ مسلم ریلیجس فلاسفی. اب علامہ نے بھی مذہبی لفظ استعمال کیا تو اس لحاظ سے یہ مذہبی صحیح ہے ترجمہ، لیکن یہ کہ علامہ نے فکر کا لفظ استعمال نہیں کیا، فلسفے کا لفظ استعمال کیا، اور یہ مطلب قریب قریب لفظ ہے لیکن مختلف ہے. تو الہیات جو ہے فلسفے کی شاخ ہے، تو ان معنی میں جو ہے وہ میرا جو بھی مطلب مسلم ریلیجس فلاسفی سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں، میرے خیال میں سے مراد وہ علم کلام ہے، کیونکہ اور مسلم ریلیجس فلاسفی کون سی ہے؟ یعنی جو فارابی اور ابن سینا والی فلاسفی ہے وہ اس سے اوبیسلی مراد نہیں ہو سکتی، جیسا کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے. تو جو وہ مراد لے رہے ہیں یہاں وہ علم کلام ہی ہے، جیسا کہ ابھی میں آپ کو. تو علم کلام کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے. علامہ کیوں ضرورت ہے؟ نئی فکر علم انسانی میں ترقی ہوئی ہے، اور ایسی ترقی ہوئی ہے جو مطلب جس کے چرچے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہزاروں سال میں ایسی نظیر نہیں ملتی، اتنا علم انسان کو کا بڑھ گیا ہے. یعنی علم سے مراد یہ نہیں تجربہ اور فطرت کے بارے میں جو ہے معلومات وغیرہ، جس کو سائنس کہتے ہیں، سائنٹیفک ریولوشن. اور کیونکہ علامہ اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ پیچھے چلتے ہیں نا، جدید تحقیقات مطلب ایک فکر کی تشکیل، یعنی علم کلام کی تشکیل نہ ہو. کیوں؟ علم انسانی جو ہے اس میں بڑی ترقی ہوئی ہے، لیکن وہ کریں گے ہم اسلام کی فلسفیانہ روایات، یعنی علم کلام کی جو روایات ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے. یعنی ہم اسلام سے کوئی بغاوت نہیں کر رہے، مقصد یہی ہے کہ اپنے علم کلام کو اپڈیٹ کریں. کیونکہ علم کلام کا کیا مقصد ہے؟ دیکھتے ہیں نا، اب علم کلام کا کیا مقصد ہے، وہ تمہید کو یاد رکھیں جو پہلے ہم نے پڑھی تھی. علم کلام کے دو تین مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ علم کلام کا کہ قرآن و سنت کا فہم جو ہے اپنی عقل کو استعمال کرتے کیا جائے، اس کا فہم حاصل کیا جائے. اور اس میں ظاہر ہے اس میں ہم اجماع امت کے اندر رہتے ہوئے اور علوم اسلامیہ کے جو اصول ہیں، یعنی قانون اسلام جس کو کہتے ہیں، اس کے مطابق اس کے اندر رہتے ہوئے. لیکن یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ علم انسانی جو ہمارا ہے اس میں عمل داخل نہ ہو، کیونکہ ہمارا فہم جیسا کہ ہم نے کہا جزوی طور پہ ہمیشہ علم انسانی اور اس کا جہاں تک ارتقا ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم انسانی بدل گیا ہے، کچھ اس میں بہت زیادہ ارتقا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا اگر ہم اپنے فہم کی بنیاد جو ہے پرانے علم انسانی پر ہی رکھیں گے اور نئے علم انسانی کے تقاضوں کو بالکل غور و فکر ہی نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فہم کو ایسی چیزوں سے نتی رکھیں گے جو ہو سکتا ہے کہ غلط ہوں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر علم انسانی میں ہر طرح کی صحیح ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہر طرح کی غلط ہے. تو اس کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ اپنے فہم کا جو ہے ریویژن تو وہ ضروری ہوگی نا. تو یہ پہلی وجہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے علم کلام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلا مقصد تو یہ ہو گیا کہ قرآن و سنت میں جو عقائد ہیں مسلمانوں کے، ان کا فہم حاصل کرنا اپنی عقل کے مطابق، اجماع امت اور علوم اسلامیہ کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی قانون اسلام کے مطابق. لیکن چونکہ ہمارا فہم جو ہے جزوی طور پہ ہی صحیح علم انسانی اور اس کی موجود سطح جو وقت ہوتی ہے اس سے متعین ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جب علم انسانی میں انقلاب آیا تو ہمیں کم از کم اپنے فہم کا اثر نو زیادہ تو لینا ہوگا کہ اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو ایڈ کرنی ہو یا سبسٹریکٹ کرنی ہو یا جس کی اصلاح کرنی ہو یا جس کو ترک کرنا ہو وغیرہ وغیرہ. ایٹ لیسٹ نظری طور پہ آپ اس لاجک کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، ورنہ تو مطلب یہ کہ آپ صرف جو ہے یعنی ڈوگمیٹک ہوں گے. یعنی مطلب یہ کہ آپ کو سچ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ بس جہاں آپ کہیں گے مطلب یہ یعنی ہکذا وجدنا آباءنا، تو وہ تو ایک یعنی تقلید عامہ جو حرام ہے. ہم تقلید کے قائل ہیں لیکن اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں. تقلید جو مطلب یہ ہے کہ اس لیے کی جائے تاکہ رسول پاک کی اتباع ہو سکے. اچھا، دوسرا مقصد علم کلام کا کیا ہے؟ دوسرا مقصد علم کلام کا یہ ہے کہ اسلام کی عقلی توجیہ پیش کی جائے ان لوگوں کے لیے جو اسلام پر ابھی ایمان نہیں لائے، یعنی ان کو سمجھایا جائے عقل عامہ کے مطابق کہ اسلام کیا ہے اور کیوں اسلام حق ہے. اب جب علوم اور جو عقل بھی آپ کی ہوتی ہے اس علوم انسانی میں تبدیلی کی وجہ سے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے، اس کی عقل کی جو سمجھ ہے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے. جس کا مطلب ہے اگر علوم اسلامی میں ترقی ہو گئی ہے اور ارتقا ہوا ہے اور انقلاب آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے عقلی توجیہ کی ہے اسلام کی پہلے گزرے ہوئے علوم کے مطابق، اس کی کم از کم ہمیں یعنی جانچ تو کرنی چاہیے کہ اس میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں. سمجھے نا جی؟ یہ دوسری بات. اور تیسرا جو علم کلام کا مقصد ہے وہ ہے اسلام کا عقلی دفاع. عقلی دفاع کیوں کہ اسلام پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ ظاہر ہے اسلام کو تو نہیں مانتے، تو ان سے تو عقل کے مطابق ہی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے اور ان کے درمیان جو قدر مشترک ہے بحیثیت انسان کے. تو اسلام پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر اعتراض، رسول پاک کی رسالت پر اعتراض، یا کوئی بھی اعتراض اسلام پر، ان کا جواب دینا علم کلام کو بہت بڑا کام ہے. اور اس لیے جو ہے مطلب یہ کہ ہم
اور جو ہماری عقل ہے وہ کم از کم جزوی طور پہ وہ عقل انسانی سے متعین ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے جب علوم میں ترقی ہو گئے تو اس سے دو چیزیں ہوئی. ایک تو جو عقل آپ کا اعتراض ہے، آپ کے جو جوابات ہیں ان میں یعنی میں بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے نئے علوم کے مطابق، اور اعتراض بھی بدل گئے. یعنی جب یونانیوں کا غلبہ تھا تو جو اعتراض ہے اسلام پہ یونانی فلسفے کے مطابق ہوتے، جب سائنس کا غلبہ ہے تو سائنس کے مطابق ہوں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یونانی علوم کے مطابق جو آپ نے چیزیں سیکھی تھیں اور جو اعتراض یونانی علوم کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے جو ہے آپ نے جو باتیں کی تھی وہ جو ہے سائنس کے جواب میں بھی پیش کی جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ یعنی تو اعتراضات بدل گئے، تو اس کا مطلب ہے اعتراضات کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے تو علماء اسلام نے یونانی منطق پڑھی، یونانی فلسفہ پڑھا، رومی منطق پڑھی، رومی فلسفہ پڑھا، سریانی علوم پڑھے، اور یعنی جہاں جا گئے ایرانیوں کے علوم پڑھے، پھر ہندوؤں کے علوم پڑھے. اس لیے پڑھے کہ مطلب جب آپ ہندوؤں کے گھر میں رہ رہے ہیں تو ہندو جو ہے آپ کو ہندو عقل کے مطابق اور ہندو علوم کے مطابق اعتراض کریں گے. تو جب تک آپ ہندو علوم کے مطابق، اور پھر جب عیسائی آئے تو مسلمانوں نے عیسائیت پڑھی، یہودیت پڑھی. نہیں، امام ابن تیمیہ نے عیسائیت کا رد لکھا 4 جلدوں میں، یہودیت کا رد لکھا. یعنی تورات اور انجیل نہ جانتے ہوتے تو وہ رد کیسے لکھتے؟ تو آج جو ہے علم کلام کی تشکیل کی تیسری ضرورت اس لیے ہے کہ جب علم انسانی کی ترقی ہو گئی تو اعتراضات بدل گئے. جب اعتراضات بدل گئے تو نئے اعتراضات کو سمجھنے کے لیے نئے علوم کا سمجھنا ضروری ہے. تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ متکلم ہوں اور تھوڑا بہت آپ کو فزکس نہ آتی ہو، تھوڑا بہت سائنس نہیں آتی ہو، تھوڑا بہت جدید تاریخ نہ آتی ہو، تھوڑی بہت جو ہے نیا فلسفہ نہ آتا. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں وجوہات کی بنیاد پہ، اب ظاہر ہے انہوں نے اتنی تفصیل سے تو بات نہیں کی، لیکن میں نے ان کی بیچ میں یعنی بین السطور جو میں نے اس کی ریڈنگ کی ہے اس کے مطابق کہا. تو اس لیے وہ تشکیل جدید چاہتے ہیں، علم کلام کو نہیں بدلنا چاہتے، اسلام کو نہیں بدلنا چاہتے. یہ 3 چیزیں بدلی ہیں تو پھر بدلنا اس چیز کو بدلنا چاہتے ہیں. فہم جہاں تک نئے علوم انسانی سے بدلا ہے، اسلام کی عقلی توجیہ کیونکہ عقل خود بدل گئی ہے کچھ حد تک، اور اسلام کا عقلی اعتراضات کے جواب تو اعتراض بدل گئے ہیں، تو نئے اعتراضات کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے لیے نئے علوم کو پڑھنا ضروری ہے. اور نئے علوم کو اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ علوم انسانی میں جب ترقی ہوتی ہے تو اسلام کی حقانیت کے لیے بھی دلائل نئے نئے ملتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق من ربہم. سنوریہم، ہم دکھائیں گے، یعنی دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے مستقبل میں. آیاتنا فی الآفاق، آفاق میں یعنی کاسموس میں، یعنی کائنات میں، اس کا مطلب ہے، اور اس میں شامل ہیں علوم کائنات بھی. وفی انفسہم، اس میں جو ہے انسانی علوم شامل ہیں. ان میں جو انسانی علوم میں ترقی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اسلام پر نئے اعتراضات بھی آتے ہیں، لیکن اسلام کی حقانیت کے لیے نئے دلائل بھی آتے ہیں. تو اگر آپ ان علوم کو نہیں پڑھیں گے تو اسلام کی حقانیت کے نئے دلائل کیسے آپ کو معلوم نہیں ہوں گے؟ یعنی اگر بگ بینگ تھیوری نہ پڑھیں تو مطلب یہ کہ آپ کس طرح، یا کائنات کی ایکسپینشن کی تھیوری نہ پڑھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پرانے علوم سارے بیکار ہو گئے، نہیں، یونانیوں کے یا یونانیوں سے جو مسلمانوں نے ڈیولپ کیے، نہیں، لیکن یہ کہ ہمارے کوئی یونانی جو ہمارے کوئی رشتہ دار تو نہیں تھے نا، یہ یورپی رشتہ دار ہے ہمارے. تو علوم ہم سیکھتے ہیں کہ حکمت، ایک تو بات یہ کہ حکمت جو ہے مسلمان کی گمگشتہ چیز ہے، دوسرا یہ کہ علوم سے اسلام پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا علوم سے اسلام کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے. تو حقانیت کو اس کے لیے حقانیت کے ذریعے استعمال کیے اور اعتراضات کو سمجھا جائے تاکہ ان کے اعتراضات کے جواب دیں اس طرح کہ وہ نئے علوم انسانی کی زبان میں نئے فہم کے مطابق جو لوگوں کو سمجھ بھی آ سکے نا. کیونکہ مطلب یہ کہ اعتراض کے جواب کا مقصد یہ اپنے آپ کو خوش کرنا تو نہیں ہے، اپنے مخاطب کی عقلی تشفی کرنا ہے، اور دعوت کا یعنی بنیادی مقصد ہے. تو اس لحاظ سے یہ تشکیل جدید نو جو اس کی جو ریشنال ہے وہ ٹھیک ہے، کم از کم اس طرح جس طرح میں نے یہاں سمجھا ہے میرے خیال میں ٹھیک. اور یہ ہمیشہ مسلمانوں نے کیا ہے، آج علماء نے کیا ہے. اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام کی تشکیل نو کریں گے آپ علم کلام ہی کی بنیاد پر جو ہمارے پاس ہے، یعنی معتزلہ، وہ اشعری، ماتریدی اور حنبلی. اور یعنی اگر شیعوں کے ہاں بھی ہے تو مطلب زیادہ تر شیعوں کے معتزلہ ہی ہیں آج کل والے، لیکن پرانے شیعہ جو ہیں، مطلب جو اصل شیعہ تھے، جو اہل بیت کے یعنی فرقہ بندی سے پہلے کے شیعہ، جو سیاسی شیعہ تھے، ان کا علم کلام تو حنبلی ٹائپ کا تھا. یا اس سے ان فرقوں سے مذاہب سے پہلے جو مطلب سلفی، یعنی امام مالک کا مسلک جو تھا، یا امام ابو حنیفہ کا مسلک جو تھا، جو عقیدہ طحاویہ میں ہے، یا الفقہ الاکبر میں ہے، یا مالکی کتابوں میں ملتا ہے، جیسے رسالہ ابن زید الکیروانی، یا یعنی جو مالکیوں کے جو فقہ کے رسالے ہیں وہ شروع ہمیشہ مطلب اس طرح کرتے ہیں عقائد سے، اور آخری پھر وہ آداب پہ ختم کرتے ہیں. اور تو وہ مطلب سلفی ان معنوں میں کہ وہ مطلب یہ مذاہب جو بنے اس سے پہلے کا. تو سب کو اور علوم انسانی میں جو ترقی ہوئی ہے، خاص طور پہ مطلب یہ فزکس ان کے زمانے میں جو ترقی کر رہی تھی، تو اس میں اس کو مینشن بھی کر رہے ہیں کہ فزکس، میکینیکل فزکس جو نیوٹن کی فزکس تھی، تو وہ تو یا ڈیکارٹ کی جو فزکس تھی وہ تو مذہب مخالف تھی کہہ رہے ہیں. لیکن اب جو نئی فزکس آ رہی ہے، ریلیٹیوٹی، کوانٹم تھیوری، تو وہ کچھ ایسے افکار لا رہی ہے جو اس سے مذہب کی، خاص طور پہ اسلام کی جو ہے حقانیت ثابت ہوتی ہے اور یا کی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کام میں ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور علامہ اقبال نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے ان خطبات میں، یعنی ایک پہلی کوشش کی ہے، اس میں بہت غلطی ہیں آپ دیکھیں، اور یہ غلطیاں ہمیشہ ہوتی ہیں. لیکن علامہ سے خاص طور پہ غلطیاں اس لیے ہوئی ہیں کہ کیونکہ اس کام کے لیے جو کرنے کی ضروری ہے کہ ایک آدمی عالم دین ہو، دوسرا یہ کہ علوم اسلامیہ کا ماہر ہو، کلام کا خاص طور پہ، فلسفی بھی ہو اور سائنسدان بھی ہو.
اب فلسفہ اور سائنس بدلتے رہتے ہیں، تو اس میں علامہ اقبال ماہر تھے، لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں جو فلسفے اور سائنس کی ان کے زمانے میں تھی اب وہ بدل گئی ہیں، تو اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ عالم دین نہیں تھے، تو علوم اسلامیہ میں ان کا جو پہنچ ہے وہ بہت کمزور ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت غلطیاں کی ہیں انہوں نے، قرآن کے سمجھنے میں بھی، حدیث کے سمجھنے میں بھی، اور پھر غلطیاں کی ہیں سائنس اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے، وہ تو ہوتی ہی ہیں، وہ تو ہر ایک سے ہوں گی، اور یہ صرف علامہ سے غلطیاں نہیں ہیں، مطلب آپ عالم دین بھی ہوں تب بھی آپ سے ہوں گی، یہ کامی نوعیت ہی ایسی، تو اس لیے ہمیشہ اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی معتزلہ جو تھے وہ کوئی کافر تو نہیں تھے، وہ بھی اسلام کی حمایت کرنا چاہ رہے تھے فلسفے کے مقابلے میں، لیکن یہ کہ اس فلسفے سے متاثر ہو گئے اور پھر وہ جو ہے اس میں بدعتیں ڈال دی انہوں نے، تو پھر اشعری اٹھے ان کی اصلاح کے لیے، پھر اشعریوں نے جب معتزلہ کو شکست دے دی اور بعد میں خود ان پر جو ہے مطلب یہ کہ فلسفے کا بہت زیادہ جو ہے غلبہ ہو گیا، خاص طور پہ جو غزالی کی جو تعلیمات تھیں ان کو پس پش ڈال دیا، خاص طور پہ جو متاخرین اشاعرہ تھے، تو پھر ماتریدیوں نے ان پہ تنقید کی اور حنبلیوں نے تنقید کی۔ حنبلی صرف ابن تیمیہ نے نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حنبلی بربہاری کوئی ابن تیمیہ سے بہت پہلے کا آدمی ہے یہ، تو اور لیکن یہ ہے کہ ایک بڑا مسئلہ، تو اس لیے جو علامہ اقبال کی کتاب ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ علامہ نے کیا غلطیاں کی تھیں اور کیا ان کے کام کی جو مضبوطیاں ہیں ان کو اور مضبوط بنائیں، جو غلطیاں ان سے درگزر کریں۔ اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ علم کلام جو ہے اس کا مقصد اسلام کا دفاع ہے غیر مسلموں کو موقع میں، لیکن یہ کہ جب آپ غیر مسلم جو ہے وہ نہیں رہتے، آپ مسلمان اسلام کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر علم کلام انورڈ لوکنگ ہو جاتا ہے، وہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان بحث و مباحثے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آج کل ہمارے یہاں جو علم کلام پڑھایا جاتا ہے اور 500-600 سال سے پڑھا رہا ہے، اس کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ شروع تو یونان کے خلاف ہوا تھا، لیکن وہ سارے یونانی جو مسلمانوں کے ارد گرد رہتے تھے اور رومی اور عیسائی وہ سب مسلمان ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں جو اسلامی حکومت کے اندر علم کلام ڈیولپ ہوا وہ صرف مسلمانوں کے اپنے لڑائی جھگڑوں پر اس کی زیادہ زور تھا۔ تو آج سب سے بڑی رکاوٹ جو علم کلام کی اصلاح میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو رخ ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی اور مسلمانوں کے درمیان تکفیر کو سے ہٹا کر اس کو غیر مسلموں اور غیروں کے مقابلے میں لایا جائے اور مذہبی مغربی تہذیب کے مقابلے کے لیے لایا جائے، خاص طور پہ کیونکہ اصل مقابلہ وہ ہے۔ اس لیے ہم امام غزالی کے روایت کا احیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ امام غزالی نے یہ سکھایا تحافت الفلاسفہ، انہوں نے کوئی تحافت الحنبلی اور تحافت الاشاعرہ یا تحافت الماتریدیہ یا تحافت وہ نہیں لکھی، انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی، اور فلسفہ ان کے بعد یونان اور یونانی فلسفی اور یونانیوں کے جو مسلمان متبعین تھے، یعنی استعمار کے جو گماشتے تھے اس زمانے میں۔ اور امام غزالی نے جو فیصل التفرقہ لکھی اپنی کتاب، اس میں اس پر ہمیں جو ہے وارن بھی کر دیا، یعنی بہت سالوں پہلے، یعنی صدیوں پہلے، 1000 سال پہلے امام غزالی نے ہمیں وارن کیا، یعنی ہمیں تنبیہ کی کہ یہ علم کلام کو آپس کی تکفیری کھیل کا حصہ نہ بناؤ۔ اور حقیقت یہ کہ آج علم کلام بر صغیر میں تو نہیں لیکن عرب دنیا میں اشاعرہ اور حنبلیوں کے درمیان لڑائی کا ذریعہ بن گیا، اور اس کو جو کافر اور سیکولر حکومتیں ہیں، جیسے اردن کی حکومت ہے یا مصر کی حکومت ہے یا سعودی عرب کی حکومت ہے، جو استعماری حکومتیں ہیں، یہ وہ علماء کو استعمال کرتے ہیں اشریوں اور حنبلیوں کے پرانے اختلافات کو مسلمانوں کے تفرقے کے لیے، تاکہ یہ ہے کہ مسلمان اصل دشمن سے مقابلہ نہ کر سکے۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، اور علماء اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ نہیں پتہ کہ ان کو کس طرح سمجھایا جائے۔ تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، یہاں سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔